السلام علیکم، ایمان ورکز ہیئر اگین۔ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فلسطین اسرائیل کانفلکٹ۔ ہم اس کی تاریخ کو جانیں گے، وجوہات کو سمجھیں گے جو موجودہ دور میں ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، آخر اس کی تاریخ کیا رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں اور اس کی ہسٹری کو سمجھتے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ کو تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں۔ اس کانفلکٹ کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں کہ پہلی عالمی جنگ سے پہلے فلسطین کی سرزمین پر سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول تھا، جہاں مسلمان اکثریت میں، مسیحی اور یہودی اقلیت میں آباد تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کولیپس کر گئی اور اس خطے کا کنٹرول فرانس اور برطانیہ کے پاس چلا گیا، اور انہوں نے آپس میں اس خطے کو تقسیم کر لیا۔ فلسطین برطانیہ کے زیر کنٹرول آیا۔ اس علاقے پر برطانیہ کے کنٹرول کے بعد یہودی یہاں بڑی تعداد میں آنا شروع ہوئے۔ مقامی عرب آبادی اور یہودیوں کے درمیان ٹینشنز اس وقت شروع ہوئیں جب برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کا علاقہ مخصوص کر دیا، اور اسی دوران یورپ میں یہودی زائونسٹ موومنٹ، صہیونی تحریک بھی زور پکڑ رہی تھی۔ زائونسٹ موومنٹ کا آئیڈیا یہ ہے کہ یہودیوں کی اپنی ریاست ہونی چاہیے۔ یہودیت صرف مذہب نہیں بلکہ ایک قوم ہے جس کی اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ عام الفاظ میں یہ کانفلکٹ دو اسٹیٹس کے درمیان ہے جو ایک لینڈ یعنی فلسطین کو اپنا کلیم کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کا آبائی علاقہ ہے، جبکہ مقامی عرب بھی اس علاقے کو اپنا کلیم کرتے ہیں اور یہودیوں کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ 1920s اور 1940s کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ کئی یہودی اپنی جان بچا کر اس علاقے میں آتے رہے۔ خاص طور پر دوسری عالمی جنگ کے دوران بڑی تعداد میں یہودی اپنی جان بچا کر فلسطین پہنچے، جسے اس وقت بھی برطانیہ کنٹرول کر رہا تھا۔ یہودیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ برطانیہ کی حکومت اور فلسطینی عربوں کے درمیان تشدد بڑھنا شروع ہو گیا۔ زائونسٹ آرگنائزیشن نے ملٹری گروپس بنا لیے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد مقامی عربوں سے لڑائی اور برطانوی کنٹرول کے خلاف ریزسٹ بڑھا کر الگ ریاست کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 1947 میں جب یہودیوں اور عربوں کے درمیان وائلنس بڑھنے لگا تو اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہوگی یعنی اسرائیل، اور دوسری فلسطین، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس فیصلے کا مقصد یہودیوں کو اپنی ریاست دینا اور فلسطین کو آزادی دینا تھا تاکہ وائلنس پر قابو پایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کا یہ پلان یہودیوں نے تو قبول کر لیا، لیکن آس پاس کے عرب ممالک نے اسے یوں دیکھا کہ عربوں سے ان کا علاقہ زبردستی چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اسی دن اردن، مصر، شام، عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی۔ اس جنگ کے باعث 7,50,000 فلسطینیوں کو جان بچانے کے لیے ہمسائے ممالک میں فرار ہونا پڑا یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ یہ جنگ اسرائیل نے جیتی اور فلسطینیوں کو ہرا کر ان کے قبضے میں وہ علاقہ بھی آ گیا جو UN کے بنائے گئے علاقے سے بھی زیادہ تھا۔ اسرائیل کو تقریباً تمام فلسطین پر کنٹرول حاصل ہو گیا، سوائے غزہ اور ویسٹ بینک کے۔ غزہ مصر کے کنٹرول میں تھا اور ویسٹ بینک جارڈن کے۔ اس دوران عرب ممالک سے کئی یہودی اسرائیل آ گئے۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک میں ایک اور جنگ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے پاس سیریا سے گولان ہائٹس، جارڈن سے ویسٹ بینک اور ایجپٹ سے سینائی کا کنٹرول آ گیا۔ فلسطین کی سرزمین پر جب اسرائیل کو کنٹرول ملا تو وہ وہاں بسنے والے فلسطینیوں پر بھی حکومت کرنے لگا، جس سے وہ کئی دہائیوں سے لڑ رہا تھا۔ 1973 میں ایجپٹ اور سیریا نے اسرائیل سے اپنے علاقے چھڑوانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور ایجپٹ نے امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی ایجپٹ کو واپس لوٹا دیا گیا۔ جارڈن نے بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ ان علاقوں میں، جن میں غزہ اور ویسٹ بینک شامل ہیں، بہت سے فلسطینی اور ان کی کئی نسلیں رہتی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ان ریفیوجی فلسطینیوں کو ان کی نسلوں کو واپس اپنے آبائی گھر جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے آبادی بہت بڑھ جائے گی، جس سے ان کی یہودی ریاست کو خطرہ لاحق ہے۔ اسرائیل اب بھی ویسٹ بینک پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجیں نکال لی تھیں۔ اقوام متحدہ ابھی بھی اس علاقے کو مقبوضہ مانتی ہے۔
اسرائیل پورے یروشلم کو اپنا دارالحکومت مانتا ہے، جبکہ فلسطینی اس یروشلم کو اپنا مستقبل کا فلسطینی ریاست کا کیپٹل مانتے ہیں۔ گزشتہ 50 برسوں میں اسرائیل نے ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم میں اپنی سیٹلمنٹس بنا لی ہیں۔ ان یہودیوں کو سیٹلرز کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کے قانون کے مطابق دنیا کے کسی بھی یہودی کو اسرائیل کی آٹومیٹک سٹیزن شپ مل سکتی ہے۔ انٹرنیشنل لاء کے مطابق یہ سیٹلمنٹس اللیگل ہیں۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل اور برطانیہ کا بھی یہی ماننا ہے، تاہم اسرائیل اللیگل سیٹلمنٹس کے ہونے کو رد کرتا ہے۔ 2007 میں غزہ کا اقتدار حماس نے سنبھالا، جو کہ فلسطینی عسکریت پسند گروپ ہے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد حماس اسرائیل سے متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ حماس نے ہزاروں راکٹس کے علاوہ کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی فضائی حملوں سے حماس کو کئی بار نشانہ بنایا۔ 2007 سے اسرائیل نے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر رکھا ہے تاکہ حماس کو آئسولیٹ کر سکیں اور اسرائیلی شہروں پر حماس کی جانب سے ہونے والے حملوں کو روکا جا سکے۔ غزہ میں مقیم فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں اور زیادہ آبادی والے علاقوں پر بھاری فضائی حملے اجتماعی سزا کے مترادف ہیں۔ اسرائیل کے کنٹرول کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کا پانی، خوراک اور فیول وغیرہ بھی کنٹرول کرتا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مین پرابلمز کیا ہیں؟ فلسطینی ریفیوجیز جو اپنے آبائی علاقوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کیا ویسٹ بینک میں یہودی سیٹلمنٹس کو ختم کر دینا چاہیے یا انہیں رہنا چاہیے؟ کیا فلسطین اور اسرائیل کو یروشلم شیئر کرنا چاہیے؟ کیا فلسطین کو اسرائیل کے ساتھ ریاست بنانا چاہیے؟ صدیوں سے چلنے والے اسرائیل فلسطین کانفلکٹ میں جھڑپیں اور کلیشز ہوتے رہتے ہیں۔ غزہ اور ویسٹ بینک میں رہنے والے فلسطینیوں کے لیے یہ روز کا معمول بن گیا ہے۔ 1948 میں اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد سے لے کر آج تک اپنے ملک پر یہودیوں کے قبضے کے خلاف فلسطینیوں کی آزادی کی جنگ جاری ہے۔ دنیا میں آج ان دونوں کی حمایت اور مخالفت کے اندر دو الگ الگ بلاکس بن چکے ہیں۔ میرے ذاتی خیال میں اگر عالمی برادری نے مداخلت نہ کی یا پھر عربوں نے اس کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل کیمپین نہ چلائی تو یاد رکھیں کہ فلسطینی زیادہ دیر تک سٹیل اور بارود کی بارش کو اپنے گوشت پوست کے جسموں پر نہیں روک سکتے۔ ستم یہ ہے کہ امن کے لیے ہمیشہ قربانی دینا پڑتی ہے، اور تاریخ میں قربانی ہمیشہ کمزور نے دی ہے۔ جینوسائیڈ کرنے والا ملک آخرکار پچھتاتا ہے، لیکن قتل عام کرنے کے بعد۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ فلسطین کے حق میں فیصلہ اپنوں نے نہیں بلکہ باہر کی دنیا نے کرنا ہے، جو کہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔